تم کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گئے؟ اس آواز نے تمہیں دھوکہ دے دیا، اس ظاہری شکل و صورت نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، ان اپنی صلاحیتوں پر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر رہے ہو، ان بالوں پر، اس جوانی پر، اس مال و دولت اور کوٹھی بنگلہ گاڑی وغیرہ ان چیزوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے رویے ملاحظہ کرتے ہیں، ان رویوں میں سے ایک رویہ غرور کا رویہ ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا۔ کبھی انسان دنیاوی خوبصورتی میں الجھ جاتا ہے، کبھی انسان اپنی صلاحیتوں میں الجھ جاتا ہے، کبھی انسان اپنی آواز میں الجھ جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہو کر انسان غرور کرنے لگتا ہے۔ حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر انسان کی پیدائش پر غور کیا جائے تو انسان کی پیدائش بھی اپنے بس میں نہیں ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین کے بغیر انسان کا وجود ہی اس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، ابتدائی زندگی میں بھی وہ والدین کا محتاج ہوتا ہے کہ اسے کھلایا جائے، اسے پلایا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اسے چلنا سکھایا جائے، اسے بولنا سکھایا جائے۔ جب تھوڑا سا انسان بڑا ہوتا ہے تب وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، جو اللہ نے آواز کی نعمت دی ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور خوبصورتی دی ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسامت دی ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کے لیے واضح طور پر کہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ ایک عارضی چیز جو مستقل نہیں ہے، آپ کے پاس ہے لیکن مستقل نہیں ہے، عارضی چیز ہے، اور وہ عارضی چیز بھی آپ کی اپنی نہیں ہے۔ انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ کون سی چیز انسان کے پاس اپنی ہے؟ لباس انسان کا اپنا نہیں ہے، جسم انسان کا اپنا نہیں ہے، صلاحیتیں انسان کی اپنی نہیں ہیں، آواز انسان کی اپنی نہیں ہے، مغز انسان اپنی مرضی سے تخلیق نہیں کر سکتا ہے، آنکھیں اگر خوبصورت ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں ہیں، کان اگر خوبصورت ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں ہیں، بال اگر اچھے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں ہیں، قد کاٹ اگر اچھا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ کون سی چیز انسان کی اپنی مرضی سے ہے اور جس کو وہ اپنا کہہ سکے؟ انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو ایک بے بس لاچار مخلوق ہے جو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ جب زندگی گزر جاتی ہے تب پھر بڑھاپے میں بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر جس وقت مرتا ہے تو بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے غسل دیا جائے، اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں، اس کو قبر میں اتارا جائے۔ انسان بے بس لاچار مخلوق ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن مجید نے پوچھا ہے، یا ایھا الانسان، انسان کو مخاطب کر کے پوچھا، ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کون سی چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تم کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گئے؟ اس آواز نے تمہیں دھوکہ دے دیا، اس ظاہری شکل و صورت نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، ان اپنی صلاحیتوں پر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر رہے ہو، ان بالوں پر، اس جوانی پر، اس مال و دولت اور کوٹھی بنگلہ گاڑی وغیرہ ان چیزوں پر۔ اپنی زندگی سے انسان کسی خاندان کا انتخاب کر کے اس خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے انسان اپنی زندگی طے کر سکتا ہے۔ انتہائی بے بس اور لاچار مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کون سی دنیاوی ایسی چیز تمہیں مل گئی جس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تم حقیقت کو چھوڑ کر
ایک عارضی اور فانی چیز کے پیچھے لگ گئے۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیں، اس دنیاوی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ عارضی نعمتیں اس دنیا کی حد تک ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری نعمتیں چھن جائیں گی، جوانی چھن جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بچپن چھن جائے گا، جوانی آ جائے گی، صحت ہے، بیماری آ جائے گی، صحت چھن جائے گی، جب پھر بیماری چلی جائے گی تو پھر صحت مل سکتی ہے۔ غرض یہ کہ جب غور کریں گے تو انسان کی پوری زندگی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ لاچاری، بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذرا غور کرو، سوچو کن چیزوں میں پڑھ کر تم نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ ما غرک بربک الکریم، تمہارا رب کے ساتھ اگر ایسا رویہ ہے کہ تم نافرمان ہو تو کس چیز کے دھوکے میں، کون سی خوش فہمی میں تم مبتلا ہو؟ کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی عارضی چیزیں، ان چیزوں میں پڑھ کر تم رب کو بھلا دیا۔